اس چیپٹر کا نیکسٹ ٹاپک ہے حلف الفضول۔ اسلام پھیلنے سے پہلے عرب قبیلے ذرا ذرا سی بات پر لڑتے تھے مگر مقدس مہینوں میں لڑائی سے بچتے تھے۔ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس میں ایک مرتبہ ان ہی مقدس مہینوں میں سے ایک مہینے میں محرم الحرام میں لڑائی جاری تھی۔ یہ لڑائی حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کا بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا۔ دونوں قبیلوں کے نقصان پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ آئندہ انہوں نے آپس میں نہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو آئندہ لڑائی سے بچنے کے علاوہ مظلوموں کی حمایت کرنے اور مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت کرنے کا عہد کیا گیا۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کی تجویز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے پیش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک رہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے تو قبول نہ کروں، البتہ اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر پیش کرے تو قبول کروں گا۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول اس لیے پڑا کہ اس طرح کی ایک اور تجویز بہت پہلے 3 سرداروں نے پیش کی تھی جن کے ناموں میں فے، دعات، لام کے حروف شامل تھے، اس لیے یہ معاہدہ حلف الفضول کہلایا جاتا ہے۔ معاہدے کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق اور بہت ہی ایمانداری کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا شاخسانہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے سردار سمجھے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ شہرت جو سن کر معزز بیوہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بھی ان کا سامان لے کر تجارت کی غرض سے شام جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ اس مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایماندار انسان تھے اور لین دین بھی بڑی ایمانداری سے کرتے تھے۔ میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، اخلاق اور ہر چیز کے بارے میں بتایا جس سے آپ بہت متاثر ہوئی اور آپ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور ان کی رضامندی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی، ان کی رضامندی سے۔ اب اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹاپک